آئیے اب بات کرتے ہیں جینڈر ایشوز ان فیملی۔ بیسیکلی جینڈر ایشوز سے مراد یہ ہے کہ خاص طور پہ فیمیلز کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے، معاشرہ ایک امبیلنس کریٹ کرتا ہے، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ جینڈر بائیس وائلنس GBV، یہ بھی دیکھا گیا ہے چند گھرانوں میں کہ عورتوں پر شروع سے ہی ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، بچیوں کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے چھوٹی عمر میں بھی، اور ان کی پٹائی زیادہ لگتی ہے، ان کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اور ان کو انڈر پریولیج رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس سے الٹیمیٹلی معاشرے میں بھی امبیلنس ہوتا ہے اور فیملی میں بھی امبیلنس کریٹ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسی بچی جو ظلم و ستم کا شکار رہی ہو، اور احساس کمتری کا شکار رہی ہو، احساس محرومی کا شکار رہی ہو، وہ آگے چل کے کیا پروڈکٹیو شہری بنے گی، اور کیا وہ آنے والی نسل کی تربیت کرے گی، جبکہ کہ اس کے اندر خود کمیاں ہوں۔ پرسنالٹی ڈس آرڈر کی شکار ہو جاتی ہیں ایسی بچیاں۔ بہرحال یہ معاملات بھی ہیں جو فیملی ہیلتھ میں ڈسکس ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے گرلز ٹریفکنگ، یہ بھی ایک کرمنل ایکٹیویٹی معاشرے میں ہو رہی ہے، ایک ہڈن فلیئر ہے، چھپا ہوا ناسور ہے، جو کہ آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہا ہے، کہ بچیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور پھر اغوا کر کے بیچ دیا جاتا ہے، اور اس سے بہت گھنونے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ سیکشل ابیوز کیا جاتا ہے، فورس پروسٹیٹیوشن کی جاتی ہے، ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے، ان کو چائلڈ لیبر بنا دیا جاتا ہے۔ اور اگر ان سب چیزوں سے کوئی فرار حاصل کر گیا بچہ، تو پھر اس کا ذہنی جو سٹیٹس ہے اس کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا متاثر ہوا ہوگا، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ایون اسپریچول طور پر، اور پھر اس کو نارمل کے دائرے میں لانا بہت بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اس حوالے سے فیملی ہیلتھ میں کوششیں تو ہوتی ہیں، لیکن کافی زخم ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر ہیل نہیں ہوتے، اور ان کا مداوع نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس میں یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو ہر وقت نظر میں رکھیں اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ آج کل اتنی مصروفیت ہو گئی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کا دھیان نہیں رکھ پا رہے ہوتے، جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، چاہے وہ اسکول گوئنگ ایج ہو، چاہے وہ کالج گوئنگ ایج ہو، چاہے وہ مدرسے میں جا رہے ہوں، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں جا رہے ہوں۔ ان پر نظر رکھیں، ان کے ارد گرد لوگوں پر نظر رکھیں، کون کس طریقے سے بیہیو کر رہا ہے، اینڈ آلویز ٹاک ٹو یور چائلڈ، چاہے میل بیبی ہو چاہے فیمیل بیبی ہو، ان سے بات کریں، ان کو ٹائم دیں اور ان سے ڈسکس کریں۔ ایسے ہی کئی مسائل ہیں، فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن، یہ بھی ایک مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ لوگ بہت گھنونی حرکتیں کرتے ہیں اور فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریکس کو میوٹیلیٹ کرتے ہیں، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، ان پہ کٹس لگائے جاتے ہیں تاکہ یہ آگے بچہ نہ دے سکے اور اس کی نشو و نما نہ ہو پائے۔ ظلم کی انتہا ہے۔ بہرحال تو اور فیمیل فیٹیسائڈ جو ہے، یعنی کہ اگر پتہ چل جائے کہ بھئی یہ ماں جو ہے وہ فیمیل بیبی جنم دینے والی ہے، یا فیمیل بیبی پیدا ہو گئی تو بچے کو مار دیتے ہیں، اور اگر ماں ریزسٹنس کرے تو ماں کو بھی مار دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک جاہلیت کی نشانی رہی ہے انسانی معاشرے میں، شرم سے ہی کہنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ ایشوز ہیں جینڈر ریلیٹڈ ایشوز، ٹھیک۔ اس کے علاوہ ایجنگ، آپ کو پتہ ہے ہر شخص کو الٹیمیٹلی ایجنگ پروسیس سے گزرنا ہے۔ اب بڑھاپا جو ہے نا وہ خود کئی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ اب اسٹارٹنگ فرام جوڑوں کا درد، پیٹ ڈسٹربنسز، ویکنیس، انیمیا، اسکن پرابلمس، مینٹل پرابلمس، لو آئی کیو، بلائنڈنس یا ویژن پرابلم، ہیئرنگ اور ڈیفنس، بہت سارے معاملات ہیں جو ایج سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب ان چیزوں کو فوقتاً ایڈریس کرنا ہے، یہ بھی کام ہے فیملی فزیشین کا، اور یہ فیملی ہیلتھ کے اندر آتا ہے۔ ہر معاشرے میں بزرگوں کی ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے،
ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو چھوڑ دیں، لاوارث بنا دیں، ان پر توجہ نہ دیں اور ان سے جان چھڑانے کی کوشش کریں یا ان کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آ جائیں۔ یہ رویہ صحت مندانہ رویہ نہیں ہے اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں ایک شخص جو عمر گزارتا چلا جا رہا ہے اور ایک اچھا خاصا عمر کا تجربہ اور حالات کا اور واقعات کا ایک میکسیمم تجربہ اس کے حاصل ہو چکا ہے اس کے پاس، اس کو اگر فراموش کر دیں گے تو ہم لرنر کیسے ہوں گے، ینگ جنریشن لرن کیسے کرے گی؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ برج بنا کے رکھنا چاہیے، اور اچھا معاشرہ وہی ہے جہاں پر بزرگ، جوان اور بچے سب ایک پلیٹ فارم پر ہوں اور سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، تو کئی معاملات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک کے پاس ایکسپیرینس جوان ہے اور ایک کی عمر جوان ہے، اگر یہ دونوں ان کمبینیشن چلتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو بینیفٹ دیتے ہیں۔ دین مینٹل ہیلتھ ہے، ذہنی صحت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر انسان فزیکلی اچھا دکھ رہا ہے، فزیکلی اسٹرانگ دکھ رہا ہے اور مینٹلی ویک ہے تو وہ اچھا پروڈکٹیو نہیں ہوگا پرسن، وہ معاشرے میں کوئی بہت اچھی پرفارمنس نہیں دے گا، معاشرے کو کوئی پازیٹیو چیزیں نہیں دے پائے گا۔ تو مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ فی زمانہ اس وقت مینٹل کرائسس حقیقتاً ڈیولپ ہوا ہے، لوگ انگزائٹی اور ڈپریشن کے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے ریزنز بہت سارے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے پاورٹی، غربت ٹھیک ٹھاک نچلے درجے تک آ رہی ہے، اور جوں جوں وقت گزر رہا ہے مہنگائی اور ذریعہ معاش کی کمی اور ریسورسز کی کمی یہ ایک اتنا بھیانک امبیلنس کریٹ کر رہا ہے جس سے انگزائٹی ڈپریشن کے معاملات بنتے چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں، ڈپریشن انگزائٹی کے اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں، لیکن میری ایک ناقص رائے ہے یہ کہ اکانومیکل سچویشن جب تک صحیح نہیں ہوگی ہمارے ملک کی، ہم کوئی مینٹلی اسٹیبل نیشن نہیں بن پائیں گے۔ یاد رکھیں وہ قومیں جن کی اکنامی اسٹرانگ ہوتی ہے ان کے پاس بہت اچھے اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں جن کو وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس مسئلہ یہ کہ آئیڈیاز کی بھرمار ہے لیکن ریسورسز کی کمی ہے، تو ہمیشہ یہ امبیلنس اگر رہا تو کوئی پروڈکٹیو نیشن بن کر سامنے نہیں آئیں گے۔ اس بات کو بہت جلد از جلد ریکوگنائز کر کے اس کا مداوع کرنا چاہیے، ایز این انڈیویژول، ایز اے فیملی، ایز اے کمیونٹی، اینڈ اسپیشلی آن دا گورنمنٹل سائڈ، ٹھیک ہے نا، اور ہیلتھ کیئر پرووائڈر سب مل کر اگر کام کریں تو ہم ڈپریشن کو جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں اور کئی مینٹل النیسز کا مداوع کر سکتے ہیں، روک تھام کر سکتے ہیں بوقت۔ شرط یہ ہے کہ اس کو بر وقت جو ہے وہ اس کا مداوع کیا جائے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیے کہ ابھی ایک حادثہ ہو گیا، پی آئی اے کی جو پی آئی اے پلین ہے وہ کریش کر گیا۔ اب سوچئے، تصور کیجئے جو حساس دل ہیں، جو سب یہ دل خراش واقعہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر، فیس بک پر، ان کے دل اور ذہن پر کیا کیفیتیں ڈیولپ ہو رہی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ واقعہ ان کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن جب وہ بار بار دیکھ رہے ہیں تو متاثر ہو رہے ہیں جو حساس دل ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈیسینسٹائز ہو گئے ہیں، وہ چینل چینج کر لیتے ہیں، یا ان کی صحت پہ کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یہ تو پارٹ آف لائف ہے۔ بات تو حقیقت ہے کہ پارٹ آف لائف ہے حادثات، لیکن اگر اتنے ڈیسینسٹائز ہو گئے کہ کوئی دکھ کا احساس نہ ہو اور ایک لمحے کے لیے آدمی سوچے نہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اور ان لوگوں کے ساتھ جا کر احساس ہمدردی نہ کرے اور اس بات کو ہمدردانہ انداز سے نہ دیکھے، تو انسان واقعی میں بے حس ہوتا چلا جائے گا، در حقیقت وہ ذہنی مریض بن رہا ہوتا ہے، اور ایسے معاملات، ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم سنتے تھے کہ بھئی فلاں کے گھر میں چوری ہو گئی تو ہم لوگ اس کے گھر میں جا کر اس سے ہمدردی کرتے تھے، کسی کے یہاں نقصان ہو جایا کرتا تھا تو اس سے جا کے اس کو سہارا دیتے تھے اور کمپنسیٹ بھی کرتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا۔ نفسا نفسی والا دور اسٹیبلش ہو رہا ہے، اور اس سارے تناظر میں ڈیسینسٹائزیشن ہو رہی ہے اور ذہنی امراض جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کا احساس کرے، اگر نہیں ہوگا تو وہ خود بھی بیمار ہوگا، اور جو شخص متاثر ہو گیا ہے وہ تو بیمار ہوتا ہی چلے جائے گا۔ امید ہے یہاں تک بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ فیملی ہیلتھ کے مختلف کمپوننٹس ہم نے ڈسکس کر لیے۔
اور اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہم ڈسکشن کریں گے وہ نیکسٹ پریزنٹیشن میں کریں گے.